کا جہاں میں ہے غمخوار، کون آلے نبی کا پیرو ہے، کس کی نسلیں ہیں دین میں غدار، اب نہیں جان کی کوئی پرواہ، منتظر آپ کی سپاہ۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تقلید اور اجتہاد کے حوالے سے جو سوالات سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو موجودہ اجتہاد ہے ہمارے علماء اور فقہا کر رہے ہیں، یہ اجتہاد اہل سنت سے لیا گیا ہے۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ علم اصول الفقہ جس پر اعتماد کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے لیا گیا ہے، تو اس کا ہم اپنا اس سے پہلی والی اقساط میں جواب دے چکے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو اجتہاد ہے یہ ہمارے فقہا میں نہیں پایا جاتا تھا زمانے قدیم میں، یہ اہل سنت میں موجود تھا اور ان سے ہماری طرف کنورٹ ہوا ہے، تو لہٰذا اس لیے یہ قابل اعتماد نہیں ہے اور ایسے مجتہد کی تقلید نہیں کی جا سکتی، چونکہ وہ اہل سنت کے طریقہ کار پہ چل رہا ہے اور ائمہ نے اس اجتہاد کی اتباع سے منع کیا ہے۔ تو جواب کے طور پر میں عرض کروں گا کہ حقیقتاً یہ ایک مغالطہ ہے جو حقیقت سے بالکل عاری ہے، چونکہ اعتراض کرنے والے کو یہ فرق نہیں پتہ چل رہا کہ لفظ اجتہاد جو ہے وہ ایک ہی لفظ ہے کہ جو آج کے دور میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک دور تھا کہ لفظ اجتہاد صرف ایک معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور وہ کس معنی میں؟ وہ کہ جب ایک عالم قرآن، حدیث، اس طرح کی کوئی نص اس کے پاس نہیں ہوتی تھی تو وہ اپنی طرف سے قیاس کرتا تھا، استحسان، جو چیز اس کو اچھی، جو حکم اچھا لگتا تھا، اپنی رائے جو نص کے مقابل ہوتی تھی اس پر لفظ اجتہاد بولا جاتا تھا۔ اہل سنت کے ہاں وہ پایا جاتا تھا، اس کی ہمارے ائمہ سلام اللہ علیہم نے نفی کی ہے۔ مثلا یہ حدیث وسائل الشیعہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 52 پہ موجود ہے امام صادق علیہ السلام سے، اما الرد علی من قال بالرأی والقیاس والاستحسان والاجتہاد، کہ جو رائے، قیاس، استحسان، اجتہاد کا عطف کیا ہے ان چیزوں پر کہ جو مجتہد کی اپنی ہوتی ہیں آراء قرآن اور نص کے مقابل، اور جو کہتا ہے کہ اختلاف جو ہے فقہا میں یہ رحمت ہے، ان پر جو ہے وہ کیا رد ہے اس قیاس اور استحسان اور اجتہاد پر؟ تو فرمایا کہ جو بھی یہ کہتا ہے رائے اور قیاس سے حکم لگاتا ہے تو یہ احکام میں شبہات میں واقع ہوتا ہے، چونکہ اس کا اپنے عقل کی اختراع ہے، ممکن ہے حکم کوئی اور ہو اور یہ کسی اور نتیجے تک اس کی رائے پہنچے، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب یہ اپنے جہالت کی وجہ سے حکم تک پہنچنے سے عاجز ہو جاتے ہیں اس وقت یہ اپنی رائے اور قیاس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس دور میں یہ اجتہاد بولا جاتا تھا قرآن اور نص کے مقابل میں، حدیث کے مقابل میں، جبکہ ہمارے علماء میں جو اس وقت پایا جاتا تھا، جو حکم استنباط کرنے کا عمل تھا، اس کو اس وقت فقاہت کہا جاتا تھا کہ فلاں فقیہ ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا ہے یتفقہون، قرآن میں اپنے دین میں تفقہ کرے، تو اس وقت اس کو فقاہت بولا جاتا تھا۔ حقیقتاً یہ بھی ایک قسم کا اجتہاد تھا لغوی معنی سے حوالے سے، چونکہ اجتہاد باب افتعال ہے، جہد سے مشقت طلب کام کرنا، یہ اجتہاد ہے۔ تو محنت کر کے قرآن اور حدیث سے جن جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے ان کو حاصل کرنے کے بعد محنت کر کے ایک اہل آدمی کا قرآن اور حدیث سے حکم نکالنا لغوی حوالے سے یہ بھی اجتہاد ہے، یہ کوشش ہے، لیکن اس دور میں اجتہاد نہیں بولا جاتا تھا اس پر،
اس کو فقاہت کہا جاتا تھا، تفقہ کہا جاتا تھا، جو دوسرے بندے کو اپنا اجتہاد یعنی فقاہت کر کے اپنی فقاہت پر اعتماد کرتے ہوئے دوسرے بندے کو جو حکم بتاتا تھا اس کو مفتی کہا جاتا تھا۔ 7ویں صدی ہجری سے محقق ہلی کے دور سے اس فقاہت پر بھی آہستہ آہستہ لفظ اجتہاد کا اطلاق ہونے لگا، لیکن طریقہ کار وہی رہا جو پہلے فقہا کا تھا، وہی طریقہ کار بعد کے دور تک رہا، لیکن پہلے لفظ اجتہاد اس پر نہیں بولا جاتا تھا ہمارے علماء کا جو طریقہ کار تھا، لیکن بعد میں لفظ اجتہاد بولا جانے لگا۔ تو اس دور سے لفظ اجتہاد ایک تھا لیکن اس کے معانی دو تھے۔ جب اہل سنت کے حوالے سے اجتہاد بولا جاتا ہے تو معنی یعنی فقیہ کی اپنی رائے، جو اس نے قیاس کیا ہے، جو اس نے استحسان کیا ہے، جس کو اچھا سمجھا ہے۔ امامیہ فقہا کا اجتہاد یعنی قرآن اور حدیث میں اجتہاد۔ تو لہٰذا اجتہاد کے دو معنی ہو گئے، اجتہاد مقابل نص کہ جو اہل سنت میں ہے، اجتہاد در نص، نص کے اندر اجتہاد، یہ جو علماء امامیہ اب تک کرتے چلے آ رہے۔ اب دو چیزوں کے بارے میں آپ دلیل پوچھ سکتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ اس دور میں بھی، قدیم دور میں، اجتہاد ہمارے علماء میں پایا جاتا تھا، یعنی تفقہ کرتے تھے، استنباط حکم کا کرتے تھے، یعنی نص جو ہے اس سے مختلف معانی اور مختلف اس کی تطبیقات نکالتے تھے۔ یہی ہے نا اجتہاد، نص میں اجتہاد کرنا یعنی اس کے معنی کلی کو سمجھ کر نئی نئی جزیات پر ان کو تطبیق دینا، فروعات نکالنا، یہ ہے اجتہاد فی النص، اجتہاد در نص۔ تو کیا دلیل ہے کہ اس دور میں یہ پایا جاتا تھا؟ دوسرے نمبر پہ کیا دلیل ہے کہ جو آج کے ہمارے مجتہد ہیں ان کا اجتہاد اور اس دور کے پہلے دور کے ہمارے جو فقہا تھے ان کی تفقہ اور آج کا اجتہاد یہ ایک ہی طرح کے ہیں؟ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے کہ اس دور میں تفقہ تھا، اس دور میں یہ آج والا اجتہاد موجود تھا، نص سے جو ہے استنباط کرتے تھے احکام کو، صرف روایت نقل نہیں ہوتی تھی۔ تو اس حوالے سے میں چند ایک مثلا شواہد پیش کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا خط ہے قسم ابن عباس کی طرف کہ آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے حج کے موسم میں، اجلس لہم الاسرین وافت المستفتی، جو بھی استفتاء طلب کرے اس کو فتویٰ دے۔ فتویٰ اور ہوتا ہے اور نص نقل کرنا اور ہوتی ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ انسان نے جو سمجھا ہے نص سے، اپنی سمجھ کے مطابق جو مسئلہ آیا ہے اس کو بیان کرے دوسرے کے لیے۔ اسی طرح امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابان ابن تغلب سے فرمایا، یہ رجال نجاشی صفحہ نمبر 10 پہ موجود ہے، کہ اجلس فی مسجد المدینہ وافت الناس، مسجد مدینہ میں بیٹھے یعنی مسجد نبوی میں اور لوگوں کو فتویٰ دیں۔ فإنی احب ان یری فی شیعتی مثلک، میں پسند کرتا ہوں کہ تجھ جیسے شیعہ میں نظر آئیں۔ اب امام کے ہزاروں شاگرد تھے، روات، کسی کو نہیں کہا، کسی اور راوی کو نہیں کہا کہ تو بیٹھ اور فتویٰ دے۔ اس کا مطلب ہے کہ فتویٰ صرف فقیہ دے سکتا تھا، ابان بن تغلب جیسا فقیہ آدمی جو صرف لکیر کا فقیر نہ ہو کہ بس روایت امام کی ہے، نص ہے، واضح ہے تو بیان کر سکے، ورنہ اس سے کوئی اس کا اور معنی نہ لے سکے، نئی جزیات پہ اس کی تطبیق نہ دے سکے۔ نہیں، جو فقیہ ہوتا ہے وہ اس نص کے لوازمات سمجھتا ہے، وہ اس نص کے وہ معانی سمجھ سکتا ہے جو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے تو معصوم امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے فقیہ اس وقت تک کوئی فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک ہماری کلام کے اشاروں کو نہ سمجھے، کنایات کو نہ سمجھے۔ لا یکون الفقیہ فقیہا حتی یعرف معارض کلامنا۔ تو یہ فقاہت اس وقت پائی جاتی تھی ائمہ کے دور میں، صرف نص تک فقیہ محدود نہیں رہتا تھا، اجتہاد کرتا تھا جو آج والا اجتہاد ہے۔ مثلا کشی، رجال کشی میں صفحہ نمبر 238 پہ لکھا ہے کہ کشی کہتا ہے کہ 6 آدمی جو ہے امام
محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے زرارہ، معروف بن خربوط، ابو بصیر، فضیل بن یسار، محمد بن مسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اجتمعت الاصابۃ علی تصدیق ہؤلاء وانقادوا لهم بالفقہ، فقہ میں ان کے مطیع ہو گئے، روایت میں نہیں، روایت تو اور بھی راوی بہت سارے تھے، فقہ میں، یعنی یہ لوگ فقہا تھے، یہ فقہی مسائل بیان کرتے تھے نصوص سے نکال کر کے، تو ان کی اطاعت کی جاتی تھی فقہی مسائل میں۔ یہ بھی رجال کشی پہ ہے روایت 276 صفحہ پہ کہ ایک شامی آیا امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے مختلف علوم میں، تو امام علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے فقہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا یا زرارہ ناظر ہو، زرارہ تو اس سے مناظرہ کر۔ اب مناظرہ روایت میں نہیں تھا، وہ چھٹے امام کو مثلا مانتے ہی نہیں تھا کہ یہ چھٹے امام کی روایت پیش کرے، مناظرہ فقہ میں یعنی استدلال کرنا ہے، استنباط کرنا ہے، اس لیے عام راوی کو نہیں کہا مناظرے کا، زرارہ کو کہا ہے، جس کے بارے میں کہا ہے کہ امام صادق کے کہا گیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے روات کے میں سے افقہ ترین، اصحاب میں سے افقہ ترین زرارہ ہے۔ تو لطف آ گیا جب مناظرہ کیا، روایت کہتی ہے فناظرہ، جناب زرارہ نے مناظرہ کیا، فما تارک شامی یکشر، شامی کے چہرے پہ تبسم اور مسکراہٹ نہیں آنے دی، اتنا اس کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ تو یہ امام صادق علیہ السلام کی تربیت تھی، فقاہت سکھائی انہوں نے، اجتہاد جس کو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، یہ اجتہاد سکھایا انہیں۔ ابن ادریس نے مستطرفات السرائر میں صفحہ نمبر 575 پہ لکھا ہے، اور وسائل الشیعہ میں بھی نقل ہوئی ہے یہ روایت، جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 40 پر، بزنتی احمد بن ابی نصر البزنتی جو کہ فقہا میں سے ہے، امام رضا علیہ السلام کے اصحاب، ان اصحاب میں سے ہے کہ جو فقہا ہے، وہ کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع، ہم پر ہے کہ ہم اصول بیان کریں گے، تم تفریعات نکالو گے، تم اس کی فروعات نکالو گے۔ یہ ساری یہی تو فقاہت ہے، یہی تفقہ ہے، یہی اجتہاد ہے، نسم اجتہاد، یعنی ہم قواعد کلیہ دیں گے اور تم ان میں سے پیش آنے والے نئے نئے مسائل کا حل نکالو گے۔ اسی طرح مثلا اور روایت آپ دیکھ سکتے ہیں وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 318 پہ، موسیٰ بن بکر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، 1 دن یا 2 دن یا 3 دن 4 دن بے ہوش رہتا ہے، اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو کتنے دن کی نماز قضا کرے گا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرک بما یجمع لک هذه الاشیاء کلها، کیا میں تجھے ایسے قید کلیہ کی خبر نہ دوں کہ جو ان تمام چیزوں کو اپنے اندر جس نے سمیٹا ہوا ہو، یعنی بجائے اس کے کہ میں آپ کو یہ جو مورد آپ نے پیش کیا ہے صرف اس کا حکم بتاؤں، میں آپ کو قاعدہ کلیہ دیتا ہوں، آگے آپ اس کو مختلف موارد پہ آپ تطبیق کریں، یعنی تربیت کر رہے ہیں، فقاہت سکھا رہے ہیں ان کو۔ کیا فرمایا امام نے؟ فرمایا کل ما غالب اللہ علیک فاللہ اعذر لعبدہ، جب بھی اللہ تجھ پہ غالب آ جائے، یعنی تیرا قصور نہیں ہے، تیری اپنی طرف سے تقصیر نہیں ہے، اللہ کی جانب سے کوئی مشکل آئی ہے، غالب آ گیا ہے، تو اللہ اپنے عبد کو کے عذر کو زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ بیان کر کے ھذا من الابواب التي يفتح كل باب منها الف باب، میں نے تجھے ایسی چیز کی تعلیم دی ہے ان ابواب میں سے کہ جو ایک باب تجھ پر 1000 دروازے کو کھولے گا، ایک دروازہ 1000 دروازے کو کھولے گا۔ اس طرح فقہا بنائے ہیں ائمہ نے، یہ فقاہت ہے، یہ اجتہاد ہے جو اس دور میں بھی موجود تھا۔ ابراہیم القرخی روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، معنی الاخبار صفحہ نمبر 7 پہ، فرمایا حدیث تدریہ خیر من الف ترویہ، ایک حدیث جو تو اس کی درایت کر لے، سمجھ لے، بہتر ہے اس 1000 حدیث سے جو صرف روایت کرے۔ کچھ کہتے ہیں نا کہ ائمہ نے صرف روات کی طرف ہمیں رجوع کا حکم دیا، راویوں کی طرف۔ امام فرما رہے ہیں جو روایت کو سمجھتا ہے
ایک اس روایت کو سمجھنا، اس کی فقاہت حاصل کر لینا، یہ 1000 روایت سے بہتر ہے جس کو صرف نقل کرتا ہے۔ ولا یکون رجل منکم فقیہا حتی یعرف معارض کلامنا، تم میں سے کوئی بھی فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہمارے کلام کے معارض، اشاروں اور کنایات کو نہ سمجھتا ہو۔ تو امام ترغیب دلا رہے ہیں کہ ہماری صرف ظاہر عبارت تک نہ رہو، اس کی تہ تک جاؤ، اس کے اشاروں کو سمجھو، اس کے کنایات کو سمجھو۔ یعنی مجتہد بنانا چاہتے ہیں کہ نص میں اجتہاد کریں، عام راویوں کی طرح نہ رہے کہ بس جو ظاہر ہے بس وہی، اس کے بعد کچھ نہیں۔ فرمایا نہیں، فقیہ نہیں بنو گے، راوی رہو گے، فقیہ بنو گے جب اس میں استنباط کرو گے، اس میں اجتہاد کرو گے۔ لتنصرف علی عفوا وان الکلمۃ من کلامنا لتنصرف علی 70 وجہا، ہماری ایک بات 70 معنی اس کا ہو سکتا ہے، 70 اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ لنا من جمیعها مخرج، اور ان پورے کے پورے 70 معانی میں سے ہر ایک معنی میں ہمارے لیے نکلنے کا راستہ ہے، یعنی ہم اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ معنی مراد ہو سکتا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے۔ عبدالاعلی مولا آل سام کہتے ہیں، یہ بھی وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 327 پر ہے، کہتا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کیا کہ میں گرا ہوں جس سے میرا ناخن کٹ گیا ہے، تو میں نے انگلی پر پٹی لگائی ہے، تو وضو میں کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ حکم دیتے اس کو کہ یہ کرے، نہیں، اس کو فقاہت سکھانا چاہیے۔ فرمایا ہے یعرف ھذا واشباہہ من کتاب اللہ، اس طرح کا حکم یا اس کے مثل اور بھی آئے تو ان سب کا حکم یہاں سے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے اس حکم سے آپ پہچان سکتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے دین میں تمہارے لیے حرج نہیں بنائی ہے، یہاں سے احکام کو آپ نکال سکتے ہیں۔ تو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام جو ہے اس بات کی تربیت کر رہے تھے، ترغیب اس میں دلا رہے تھے کہ تمہیں فقیہ بننا چاہیے، جس وجہ سے فقہا کا وجود اس دور میں پایا گیا تھا، فتوے دے رہے تھے۔ بالخصوص غیبت صغریٰ میں آ کر تو علماء نے اصلا توضیح المسائل کی طرح رسالے لکھے ہیں، نام توضیح المسائل نہیں تھا ان کا، یہ متاخر نام ہے، لیکن اسی روش پر تھے، صرف جن میں فتاوی ہوتے تھے، کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی۔ مثلا ان میں سے فتاوی ابن جنید ہے، ابن ابی عقیل کی الحبل المتین ہے، یہ فتاوی کی کتابیں ہیں، شلغمانی کی کتاب التکلیف ہے، یہ بھی فتاوی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد شیخ صدوق کی مثلا کتاب مقنع ہے، شیخ مفید کی مقنعہ ہے، یہ ساری فتاوی کی کتابیں ہیں۔ سید مرتضیٰ کی کئی ایک کتابیں، شیخ طوسی کی، پھر سلسلہ چلتا آ رہا ہے غیبت صغریٰ سے لے کر آج کے دور تک۔ بلکہ وہ کتابیں بھی کہ جو ظاہر میں ہمیں صرف حدیث کی کتابیں لگتی ہیں، ان میں بھی مؤلف کا کئی جگہ پہ اجتہاد ہے۔ مثلا کلینی الحرامہ ظاہراً حدیث کی کتاب ہے کافی، لیکن کئی ایک جگہ پہ اجتہادات ہیں ان کے، فقاہت ہے ان کی۔ مثلا 2 حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، متعارض ہیں، تو وہ اپنا اجتہاد کر کے ان میں سے ایک کو اختیار کرتے ہیں، سب کو نقل نہیں کرتے۔ اسی طرح احادیث متعدد ہیں، تو جو ان کی نگاہ میں صحیح ہے صرف ان کو لے آئے ہیں۔ یہاں اجتہاد کی ضرورت ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ صرف راوی ہے تو وہ تو تمیز نہیں دے گا کہ صحیح کون سی ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 15 سے 18 پہ، وہاں میراث کے کچھ ابواب میں اصلاً ایک روایت بھی نقل نہیں کی، بلکہ وہاں صرف اور صرف یونس بن عبد الرحمن کی فتاوی ہے، کلینی نے نقل کی ہے ان کی فتوے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 88 پہ یعنی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 88 پہ فضل بن شازان کے فتوے ہیں، چونکہ نص موجود نہیں تھی ان کے پاس روایت، تو ان فقہا کے فتاوی نقل کیے ہیں۔ تو یہ فقاہت اس دور میں موجود تھی جس دور میں ائمہ موجود تھے۔ آج کا جو مجتہد ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اس دور کا فقیہ ہے، اور اس دور کا جو فقیہ تھا وہ آج کے دور کا مجتہد ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وجہ اس کی چونکہ جس طرح اس دور کا فقیہ قرآن یا سنت کے علاوہ
حکم نہیں لیتا تھا، ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی روایت یا آیت کا سہارا ہوتا تھا۔ آج کا ہمارا مجتہد اسی بات کا ملتزم ہے، کوئی اس سے حکم قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی آیت یا روایت کا سہارا نہ ہو۔ جس طرح اس دور میں دوسرے اجتہاد کو جو اہل سنت میں پایا جاتا تھا اس کو حرام سمجھا جاتا تھا، آج کا مجتہد بھی اس کو حرام سمجھتا ہے، جائز نہیں سمجھتا۔ قیاس پر بحث ہے، استحسان پر اصول فقہ میں موجود ہے یہ بحثیں، ان سب کو وہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ مزید اس پر شاہد کیا ہے؟ مزید اس پر شاہد یہ ہے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب العدہ میں، سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب ذریعہ میں جہاں مفتی اور مستفتی کی بحث کی ہے تو وہاں ایک فقیہی اور ایک مفتی کی جو شرائط بیان کی ہے کہ مثلا علوم عربیہ سے آگاہ ہو، اصول فقہ کے مسائل اس کو آتے ہوں، بلاغت اس کو آتی ہو، قرآن اور حدیث کا احاطہ رکھتا ہو اور اپنی رائے کو دخالت اس میں نہ دیتا ہو۔ بالکل وہی شرائط جو انہوں نے فقیہ اور مفتی کے لیے لکھی ہے، آج مجتہد وہی شرائط بیان کرتے ہیں ایک مجتہد کے لیے، کہ جب تک اس میں وہ شرائط نہ ہوں، وہ علوم نہ ہوں جن کی ضرورت ہے، تو وہ مجتہد نہیں بن سکتا ہے، مرجع نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ صرف نام تبدیل ہوا ہے، فقیہ کو آج مجتہد بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے۔ مثلا پہلے طبیب کہتے تھے، اب ڈاکٹر کہتے ہیں، مثلا کسی دور میں حکیم کہتے تھے، تو اب کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا کہ نام کیوں چینج ہو گیا ہے۔ اب مثلا کیمسٹری وغیرہ کسی دور میں فلسفے میں پڑھائی جاتی تھی، یہ چیزیں سارا فلسفہ ہے، اب اسی فلسفے سے اللہ جانے 12 کے 15 کتنے علوم نکلے، ہر علم کا اپنا نام ہے۔ تو اصل کیا ضرورت ہے کہ بندہ پابند رہے کہ بس وہ لفظ جو بولا جاتا تھا آج بھی وہی لازمی ہے بولا جائے، چونکہ اجتہاد کا لفظ بدنام ہے تو لہٰذا لفظ اجتہاد نہ بولا جائے۔ لفظ میں کیا ہے؟ ہم نے معنی کو دیکھنا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ ہے فقاہت۔ اب اس فقاہت کا کے اوپر جو فائز انسان ہے اس کو فقیہ کہا جائے یا اس کو مجتہد کہا جائے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جو لوگ بیچارے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، جنہیں اتنی معمولی باتوں میں بھی فرق کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو کہ مثلا لفظ اجتہاد جو ہے اس کے 2 معنی موجود ہیں، چونکہ معلوم نہیں ہوا تو پھر دیکھا کہ ایک دور میں لفظ اجتہاد کی مذمت تھی تو ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ دیکھو جی یہ ہمارے اندر بھی اجتہاد آ گیا اور یہ اہل سنت سے آئے۔ اللہ کل پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر کسی کو لفظ اجتہاد سے چڑ ہے تو نہ بولے، وہ کہے فقیہ، میں فلاں فقیہ کی تقلید کرتا ہوں، میں مجتہد کا لفظ نہ بولے اگر اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو کس نے کہا ہے کہ واجب ہے آپ پر کہ آپ مجتہد کہیں اس کو؟ لیکن یہ تقلید سے بھاگنے کا اس کو ذریعہ قرار نہیں دے سکتا ہے۔ کیا تعلق ہے اس کا اصلاً اس سے؟ ہاں اگر خواہ بخواہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہے تو پھر ہر آدمی کی مرضی، پھر ضرورت نہیں ہے ایسے بہانے بنائے کہ میں تقلید کا قائل نہیں ہوں، میں تقلید نہیں کرتا ہوں۔ لیکن اس طرح کے اجتہاد کی نفی کرنا کہ ایسا اجتہاد نہیں ہے ہمارے اندر، یہ حقیقتاً مذہب شیعہ کی بنیادوں سے آگاہ نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ مذہب شیعہ کا افتخار رہا ہے کہ ائمہ کے دور سے اجتہاد کا دروازہ کھلا تھا اور اب تک کھلا آ رہا ہے، جبکہ دوسرے مذاہب میں اس دروازے کو بہت جلدی بند کیا گیا تھا، چونکہ ان کا اجتہاد نص میں تھا نہیں۔ ہمارا تو چونکہ نص ہے، پابند ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں جا سکتا، لہٰذا کھلا رکھیں دروازہ۔ ان کا اجتہاد چونکہ ہر مجتہد کی اپنی رائے، اپنا قیاس، اپنا استحسان، تو دیکھا کہ اصلاً ایک شے دوسرے شے سے ملاپ نہیں رکھتی ہے، ہر کسی کا اپنا منہ ہے اور ہر کسی کی اپنی رائے ہے، تو اس لیے ان کو یہ دروازہ بند کرنا پڑا۔ والحمدللہ رب العالمین۔